لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سراج الاولیاء، سرتاج الاتقیاء، تاج العلماء، راس الفقہاء، امام المتقین، محبوب بارگاہ رب العالمین، قطب الاقطاب، سند الواصلین، مخدوم مشائخ، شیخ الشیوخ، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مجدد دین و ملت، میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 3 رمضان المبارک 1017 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 3 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ اول تاخیر اس بیان کو سماعت فرما کر ایمان کو تازگی بخشنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ 10ویں صدی کے مجدد ہیں آپ۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمہ گوناگوں فضائل و کمالات کے جامع تھے۔ انہوں نے باغ اسلام کی آبیاری، دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاسداری و پاسبانی کے لیے اپنی حیات وقف کر دی تھی، اور اپنے بیش بہا واعظ و تقریر، نصیحت آمیز کلمات اور گنا قدر تصنیف و تالیف کے ذریعے گمراہ گروں کے دام تزویر میں پھنسے ہوئے سادہ لوح مسلمان کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ ان کے دل کے نہا خانوں میں چراغ ایمان روشن و منور کیا، اور ان کے اندر جوش ایمانی، الفت ربانی اور عشق مدنی کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ انہی اوصاف و کمالات نے آپ کی محبوبیت و مقبولیت میں 4 چاند لگا دی۔ آپ کی ذات ستودہ سے اکتساب فیض کے لیے خامہ فرسائی کی سعادت حاصل میں کچھ بیان آپ کی ذات پر کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کا نام و نسب کے تعلق سے لکھا ہے میر عبد الواحد بن سید ابراہیم بن سید قطب الدین بن سید ماہر و بن سید بڑ بلگرامی علیہ رحمہ۔ آپ حسینی سادات میں سے ہیں۔ الحمدللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی اور حضرت علی کے اولاد میں سے آپ ہیں۔ آپ کے القاب میں سے مجدد، فقیہ، عظیم صوفی، شاعر، عارف باللہ، بادشاہ بلگرام، مقبول بارگاہ رسول خیر الانام۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ شہنشاہ علم و عرفاں، تاجدار طریقت و معرفت، نیر اعظم حضرت سید شاہ میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت 912 ہجری، بقول دیگر 915 ہجری سلطان سکندر لودھی کے عہد میں زمانے میں ہندوستان کے معروف و مشہور قصبہ سنادیپ باڑی علاقہ قنوج میں ہوئی۔ حضرت کے آبا و اجداد واسط سے آ کر بلگرام میں رہنے لگے تھے، مگر پھر بعض وجہ سے بلگرام سے منتقل ہو کر کے سنادیپ چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ قصبہ باڑی بطور جاگیر انہیں ملا، اور یہیں حضرت کی ولادت بھی ہوئی۔ پھر حضرت بلگرام تشریف لائے۔ آپ کے تذکرہ نگار آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں خاموش نظر آتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں کوئی حتمی اور یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ عموماً بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اسی شہر اور قصبے میں ہوتی ہے جو اس کی جائے پیدائش ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیور علم سے آراستگی اسی جگہ ہوئی ہوگی۔ آپ کی سیرت و سوانح سے پتہ چلتا ہے کہ علوم متداولہ میں آپ نے کامل عبور حاصل کیا، اور اپنے ہم عصر اصحاب علم و فضل میں نہایت ممتاز اور بلند تھے۔ آپ کو مختلف علوم و فنون پر اس قدر دسترس حاصل تھی کہ دقیق ترین احکام کو عمدہ اسلوب اور دلکش انداز میں بیان فرما دیتے، لا ینحل مسائل کی گتھی کو فکری پرواز اور اصابت رائے کے ذریعے حل فرما دیتے۔ علوم و فنون کے رموز و اسرار اور مغلقات پر اچھی گرفت تھی، لیکن کچھ مسائل کی گرہ کشائی کے لیے طواف زمین اور گردش زمانہ کا منصوبہ بنایا، لیکن مرشد حق کی نظر عنایت یاور ہوئی اور سارے مسائل حل ہو گئے۔ میر علاؤ الدین بن میر یحییٰ سیفی قزوینی نے نفائس المعاصر میں نقل کیا ہے کہ میر عبد الواحد از اکابر سادات قنوج است و خالی از نشہ فقر و درویشی نیست و سلیقہ شعر خوب دارد۔ یعنی حضرت میر عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمہ قنوج کے اکابر سادات سے ہیں،
آپ پر فکر و درویشی کے آثار نمایاں تھے اور آپ کو شعر کہنے کا خوب سلیقہ آتا تھا۔ شیخ محمد غوثی مندوی نے گلزار ابرار میں بیان کیا ہے کہ حضرت سید میر عبدالواحد بن سید ابراہیم قنوجی صاحب ریاضت اور مجاہدہ اور حقائق پر نظر رکھنے والے صاحب حال اور بڑے فصیح و بلیغ تھے۔ آپ نے نزہۃ الارواح کی نہایت عمدہ و محققانہ شرح تحریر فرمائی، جس میں توجیح و تعویل کا مکمل سہارا لے کر عبارات کے تمام معانی و مفاہیم کو صحت و درستگی کے ساتھ واضح فرمایا۔ آپ کی بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کے مرشد برحق جامع علوم شریعت و طریقت، عارف و محقق، یکتائے روزگار شیخ صفی الدین سائی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ میر شیخ کے محبوب ترین اور منظور نظر ابراہیم کے گوشہ جگر تھے، اس لیے انہوں نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی اور سلسلہ چشتیہ میں مرید کیا۔ شیخ کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ خاص شیخ حسین بن محمد بن اسرائیل ساکن سکندرہ نے آپ کی روحانی تربیت فرمائی اور سلسلہ چشتیہ کے علاوہ سلسلہ قادریہ و سہروردیہ میں بھی خرقہ خلافت سے شاد کام کیا۔ آپ خود سب سنابل شریف میں لکھتے ہیں کہ آپ عربی کے یہ کچھ اس میں جملے آپ کہتے ہیں، اس کے اردو ترجمہ آپ سنیں کہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ ای فقیر مرید مخدوم شیخ صفی است و خلافت مخدوم شیخ حسین دارد، یعنی یہ مرید تھے شیخ صفی سے اور مخدوم شیخ حسین سے یہ خلافت رکھتے تھے۔ سب سنابل شریف میں اس طرح کے جملے ہیں۔ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی کی زندگی تعلیمات جسمانی، تربیت روحانی، بیعت و ارادت، رشد و ہدایت، عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، شغل و اشغال، محاسبہ و مجاہدہ، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس، اسرار و معارف، مراقبہ و مشاہدہ، دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف، خوف خدا اور عشق رسول سے عبارت رہی۔ آپ ہی کی بدولت صاحب معاصر الکرام علامہ آزاد بلگرامی حسان الہند نے بلگرام کو دارالسلام کہا، جو جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بارگاہ میر سید عبدالواحد بلگرامی میں خراج عقیدت پیش فرما کر بتا دیا کہ دارالسلام یعنی جنت بلگرام کا نام کسی اور کے سبب نہیں بلکہ عبدالواحد بلگرامی کے سبب ہے۔ اللہ اللہ، عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام۔ جی ہاں، روز عرس آورگاں دشت غربت کے لیے من و سلوا ہے مگر خبز و آدام بلگرام۔ آسماں اینک لگا کر مہر و مہ کی دیکھ لے، جلوہ انوار حق ہے صبح و شام بلگرام۔ تھا بیما استجب استحبب تو بلدہ کا پاسخ بلگرام، مرکز دین مبی ٹھہرا یہ نام بلگرام۔ یادگار اب تک ہیں اس گل کی بہار فیض کے، خندہائے گل رخاں و لال فام بلگرام۔ لائی ہے اس آفتاب دی کی تحویل جلیل، ساغر مارہرہ میں صحبائے جام بلگرام۔ مورخ بے نظیر حسان الہند میر غلام علی آزاد بلگرامی لکھتے ہیں، کتب ملک و ولایت مرکز دائرہ ہدایت بود، صاحب آیات ظاہرہ و کرامت باہرہ۔ مشہور تذکرہ نویس حکیم عبدالحی میر عبدالواحد بلگرامی کے تذکرے میں بھی الحمدللہ رطب اللسان ہیں۔ بڑے بڑے مورخین حضرات نے الحمدللہ حضرت کی ذات پر الحمدللہ کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ ایک جگہ میر غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ حضور میر قدس المنیر کے تذکرے میں فرماتے کہ ایک بار 1135 ہجری مطابق 1722 عیسوی 1723 عیسوی میں کاتب خدمت بابرکت حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی چشتی قدس سرہ میں حاضر ہوا۔ حضور میر قدس سرہ المنیر کا ذکر آ گیا۔ حضرت شیخ قدس سرہ نے بہت تعریف کی اور فرمایا، میں نے عالم واقعہ میں دیکھا کہ میں اور سید صبغت اللہ بروجی رحمت اللہ علیہ ساتھ ساتھ دربار اقدس نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم علیہ السلام کو ایک بزرگ سے متبسمانہ یعنی مسکراتے ہوئے تقریر فرماتے ہوئے پایا۔ میں نے سید صبغت اللہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون بزرگ ہیں جن پر حضور علیہ السلام اس قدر کرم سے التفات فرما رہے ہیں؟ سید صاحب نے کہا، آپ نہیں جانتے، یہ سید میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت عبدالقادر بدایونی صاحب منتخب التواریخ، باوجود اس کے کہ وہ خود ایک عظیم فقیہ ہیں، حضور میر قدس سرہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک بار حالت سفر میں رات بھر حضور میر کی خدمت میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ علاوہ ان برکات کے جو اس تھوڑے وقت میں مجھ کو حاصل ہوئی، یقین ہے کہ میرے حق میں وہ شب لیلۃ القدر تھیں۔ غور کیجئے،
حضرت خواجہ خرد بن حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید سید کمال محمد نقشبندی واسطی سنبھلی اپنی کتاب اسراریہ میں لکھتے ہیں کہ شیخ جمال بلگرامی وہ مشائخ بسیار را دریافتہ و بامیر سید عبدالواحد بلگرامی صحبت داشتہ مرزوق شدہ. الحمدللہ. میر عبدالواحد بن سید ابراہیم بلگرام کے آیان سادات اور بزرگوں میں سے تھے. درویش کامل صاحب حال و فضیلت با کمال لگتے تھے. کرامات و خوارق عادات ان سے بہت ظاہر ہوئیں. مولانا سید غلام علی آزاد معاصر الکرام میں الحمدللہ کثرت سے آپ کے حالات و واقعات کو تحریر فرمائے ہیں. وہ اپنے وقت کے یگانہ تھے. صاحب کرامات و علامات باہرہ اور علوم ظاہر و باطن کے جامع وادی طلب میں حیران ہونے والوں کو منزل مقصود تک پہنچانا. ناظرین غور کریں، یہ سب حضرات وہ ہیں جو خود عارف و کامل علوم شریعت و طریقت کے جامع ظاہر و باطن سے آراستہ، ہر شخص کے اندرونی بیرونی احوال سے واقف صاحبان کشف بزرگ ہیں. ان میں سے اکثر حضرت میر سید عبدالواحد قدس سرہ کے معاصر یا قریب عہد کے ہیں. معاصرین کا کسی کے فضل و کمال کا اعتراف کرنا اس کی دلیل ہے کہ حضرت کی ذات بلا شبہ اپنے زمانے میں مرکز عقیدت تھی. ان حضرات نے اعتراف کیا ہے کہ یہ اکابر سادات سے ہیں، صاحب مجاہدہ و مشاہدہ ہیں، ان کا حال و قال سب صحیح ہے، یہ علوم ظاہری و باطنی کے جامع ہیں، اپنے عہد کے یگانہ و یکتا ہیں، صاحب کرامات بزرگ ہیں، مرجع عوام و خواص ہیں. الحمدللہ. کیا آپ کی تعریف بیان کی جائے. آپ ایک صاحب تصانیف اور تالیف بھی بزرگ ہیں. میدان تصنیف و تالیف آپ کا مرغوب ترین مشغلہ تھا. آپ کے نوق قلم سے نکلنے والی تحریرات و نگارشات اتنی مؤثر ہوتی کہ قارئین پڑھ کر آپ کے شیدائی و فدائی ہو جاتے. یوں تو آپ کو بہت سے علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل تھی، لیکن فن تصوف سے خاص دلچسپی اور اس پر غیر معمولی دسترس تھی. اصحاب علم و فضل نے بے چو چرا آپ کو اس میدان کا شہسوار مانا ہے اور آپ کے سامنے سر نیاز خم کر دیا ہے، جو آپ کی علمی گہرائی و گہرائی پر الحمدللہ شاہد ہیں. زبردست بزرگ ہیں آپ. کئی کتابیں الحمدللہ آپ نے لکھی. شاعرانہ ذوق بھی آپ اچھی خاصی رکھتے تھے. آپ کے وصال کے تعلق سے لکھا ہے کہ مخزن خیر و برکت، منبع علم و حکمت، چشمہ فیض و عرفاں کی روح، شب جمعہ 3 رمضان المبارک 1017 ہجری سلطان جہانگیر کے زمانے میں کف سے عنصری سے پرواز کر گئی. مدفن و مزار اپنے وطن عزیز بلگرام میں مدفون ہوئے، جہاں آپ کا مزار پرانوار فیض گاہ خلائق ہے. یہ ساری باتیں الحمدللہ مجددین اسلام نمبر کتاب سے میں نے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی. اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.